ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک سرسبز وادی میں ایک مغرور مور رہتا تھا جس کے شاندار پر تمام جانوروں کی نظر میں بہت پسندیدہ تھے۔ وہ روزانہ جنگل میں چلتا پھرتا اپنے رنگین پیر دکھاتا اور اپنے ظاہری جمال پر بہت فخر کرتا۔ دیکھو میں پورے جنگل کا سب سے خوبصورت جانور ہوں، وہ ہر کسی سے یہ بات کہتا جو سننا چاہتا۔ ایک دن جب مور ایک جھیل میں اپنے عکس کا لطف اٹھا رہا تھا، ایک لومڑی آتی ہوئی نظر آئی۔ لومڑی جو اپنی عقل اور حکمت کے لیے جانی جاتی تھی، مور کو کچھ دیر تک دیکھتی رہی، پھر بولی، ہیلو مور آ۔ لومڑی مسکراتے ہوئے کہتی ہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم اپنے پر دیکھ کر خوش ہو رہے ہو، تم واقعی شاندار ہو۔ مور نے سینہ پھیلا لیا، شکریہ لومڑی، میں سب سے خوبصورت جانور ہوں، سب میرے پر کی تعریف کرتے ہیں اور میں جنگل کا فخر ہوں۔ لومڑی نے سوچتے ہوئے سر کو ہلایا، میں تمہاری خوبصورتی سے انکار نہیں کرتی مور، لیکن بتاؤ جب سرد ہوائیں چلیں گی اور تمہارے پر اپنی چمک کھو دیں گے تو کیا ہوگا؟ مور کچھ دیر کے لیے ہچکچایا مگر جلد ہی اپنی خود اعتمادی واپس پا لی۔ اس سے فرق نہیں پڑتا، جب سردی آئے گی میں درختوں کی پناہ میں چھپ جاوے گا اور میری خوبصورتی بہار میں پھر سے چمک اٹھے گی۔ لومڑی نے سر ہلایا، میں سمجھتی ہوں، لیکن بتاؤ مور تم کیسے زندہ رہو گے جب کھانا کم ہو اور جنگل خاموش ہو؟ مور نے منہ چڑھایا، میں بس کھانے کا انتظار کروں گا، میری خوبصورتی دوسروں کو مجھ تک کھانا لانے پر مجبور کر دیتی ہے، مجھے کسی بات کی فکر نہیں۔ لومڑی ہنستے ہوئے بولی، خوبصورتی واقعی ایک شاندار تحفہ ہے مگر یہ زندہ رہنے کے لیے کافی نہیں، خاص طور پر جب موسم بدل جائے۔ تمہاری حکمت، تمہاری چالاکی اور حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی صلاحیت ہی تمہیں مشکل وقت میں بچا سکتی ہے۔ مور نے تھوڑی دیر تک لومڑی کی باتوں پر غور کیا، لیکن مجھے کبھی ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑی، میری خوبصورتی ہمیشہ کافی رہی ہے۔ لومڑی نے سر ہلا کر کہا، خوبصورتی مٹ جاتی ہے مور، یہ حکمت، چالاکی اور اپنے ہنر کو عقلمندی سے استعمال کرنے کی صلاحیت ہے جو تمہیں زندہ رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ جو جانور زندہ رہتے ہیں وہ ہمیشہ سب سے خوبصورت نہیں ہوتے بلکہ وہ سب سے زیادہ عقل مند اور چالاک ہوتے ہیں۔ مور نے لومڑی کی باتوں پر گہری سوچ میں ڈوب کر دھیان دیا۔ وہ ہمیشہ اپنی خوبصورتی پر انحصار کرتا تھا تاکہ دوسروں کی توجہ حاصل کرے، لیکن شاید لومڑی صحیح کہہ رہی تھی۔ اگلے دن مور نے لومڑی کی نصیحت پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے خود کھانا جمع کرنا سیکھا، سردیوں میں درختوں میں پناہ لینا شروع کی اور خطرہ سے بچنے کے لیے اپنی عقل استعمال کی۔ وقت کے ساتھ مور نے محسوس کیا کہ اگرچہ اس کی خوبصورتی اب بھی توجہ حاصل کرتی تھی، لیکن وہ جو نئی حکمت اور چالاکی حاصل کر چکا تھا، اسی نے واقعی اسے کامیاب بنایا۔ کہانی کا سبق: حقیقی طاقت خوبصورتی یا ظاہری شکل میں نہیں بلکہ حکمت، حالات کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت اور چالاکی میں ہے۔